عام ادارے یہاں زکوٰۃ و صدقات وغیرہ جمع کرتے ہیں، لیکن اداروں میں مالدار طلباء بھی پڑھتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، تو کیا صدقات و زکوٰۃ میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو طالب علم خود مالدار ہو، جو طالب علم خود مالدار ہو، یعنی اس پر زکوٰۃ لازم ہو اور مدرسے میں اس کو زکوٰۃ کھلائی جا رہی ہے، تو یہ مدرسے والوں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کی رقم وہاں استعمال کر رہے ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کو ان کو اجازت نہیں تھی۔ اس لیے وہ اچھی طرح سے مدرسے والے اچھی طرح سے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے والے تمام لوگ بار بار یہ دیکھیں کہ جہاں یہ زکوٰۃ خرچ کی جا رہی ہے شرعی ضابطوں کے مطابق وہاں خرچ کرنا درست ہے یا نہیں۔ جن مدرسوں میں کچن چلتے ہیں، جن مدرسوں میں غریب بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، ان مدرسے والوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ہاسٹل میں، ہمارے دارالاقامہ میں ایسے طالب علم بھی ہیں جو مالدار ہیں اور ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، تو اگر آپ نے کھانے پینے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی ہے اور وہ زکوٰۃ کی رقم بعد میں سید زادوں کو بھی کھلائی جا رہی ہے اور مالدار بچوں کو بھی کھلائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ والا غلطی کر رہا ہے۔ لہٰذا اچھی طرح سے سمجھیں کہ زکوٰۃ کی رقمیں خرچ کرنے کا نظام صحیح ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دینے والوں نے زکوٰۃ دے دی، لینے کھانے والوں نے کھا لی، اور بیچ میں جو خرچ کرنے والا محتمم ہے یا ناظم صاحب ہے یا مدرسے کے منتظمہ میں جو لوگ بھی ہیں وہ ذمہ دار بن جائیں گے۔ لہذا بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ شرعی احکام توڑ کر کے نہ مدرسہ چلائیں، شرعی احکام توڑ کر کے نہ یتیم خانہ چلائیں، شرعی احکام توڑ کر کے نہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں، شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے یہ سارے دینی کام کرنے چاہیے۔